السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں احمد رضا اور ویو ہیلپ سینٹر کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں MCM 301 کے لیکچر نمبر 37 میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹر۔ اٹ مینس کہ بیڈ نیوز لیٹر۔ اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ ٹائپس پڑھی ہیں لیٹرز کی، تو ان میں اینڈ پہ ایک یہ بھی ہے بیڈ نیوز لیٹر۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیڈ نیوز لیٹر میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائنگ ٹو میک اے فریم آف مائنڈ۔ جب بھی آپ نے کسی کو کوئی بھی بیڈ نیوز سنانی ہے، کوئی بھی بیڈ نیوز ڈیلیور کرنی ہے، تو آپ نے گڈ نیوز کی طرح ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے پہلی ہی لائن میں اس کو بیڈ نیوز سنا دینی ہے۔ آپ نے بالکل آرام سے پہلے اس کا ایک فریم بنانا ہے اس کے مائنڈ میں کہ جس بھی بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے مینٹلی پریپیئر فار اے بیڈ نیوز، کہ کسی بھی بندے کو کسی بات کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنا کہ اگر ایسا ہے کہ کسی نے کوئی جاب اپلائی کی تھی تو اس جاب میں آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکی ہے، تو ہم ڈائریکٹلی نہیں بتائیں گے کہ یو آر ناٹ سلیکٹڈ۔ آپ پہلے مینٹلی پریپیئر کریں گے کہ کوئی بات نہیں، اس طرح کی بہت سی جابز آتی ہیں، کسی اور میں اپلائی کرو، اس سے اچھی جاب بھی مل سکتی ہے۔ اس طرح پہلے اس کا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ اسے مینٹلی آپ پریپیئر کریں کہ کوئی بھی بیڈ نیوز آپ اس کو آسانی سے بعد میں ڈیلیور کر سکیں۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے وین یو ڈیلیور اے بیڈ نیوز یو ہیو 5 گولز ٹو فالو۔ وہ 5 گولز کون سے ہیں؟ پہلا ہے ٹو کنوے دا بیڈ نیوز، آپ نے بیڈ نیوز کو اس تک پہنچانا ہے۔ اور سیکنڈ ہے ٹو انشور اٹس ایکسیپٹینس، اسے انشور بھی کرنا ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی ایک بیڈ نیوز ہے۔ اور تھرڈ پہ ہے ٹو مینٹین دا ریڈرز گڈ ول، کہ ریڈر کی جو گڈ ول ہے آپ نے اس کو خراب نہیں ہونے دینا ہے۔ کہ اگر کسی کا انٹرویو تھا اور آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو انٹرویو میں وہ پاس نہیں ہوا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اسے نیگیٹو ورڈز بولنا شروع ہو جائیں اور اسے برا بلا کہہ کے وہاں سے نکال دیں۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے ہر کسی کو رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے ٹو مینٹین آرگنائزیشنز گڈ امیج، اپنی آرگنائزیشن جو ہے آپ کی، اس کی بھی آپ نے جو گڈ امیج ہے وہ خراب نہیں ہونے دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بیڈ نیوز ہی اس طرح سے سنائیں کہ وہ آپ کے بارے میں ہی بہت برا بلا بولنا لگ جائے، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹ ویسٹ ٹائم ٹو ٹیل اے تھنگ اگین اینڈ اگین، کہ ایک ہی بات کو آپ نے بار بار دہرا کے اپنا بھی اور ریڈر کا بھی، آڈینس کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ بیڈ نیوز کے بارے میں یہ ہے کہ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کے جس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کسی کو کوئی بات ڈیلیور کرنے کا، تو وہ اگر کسی کو اچھی بات بھی بتائے گا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سامنے والے کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ یہ بیڈ نیوز ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی میسیج ڈیلیور کرنے والا ہے اس کے پاس کچھ سکلز ہی ایسے ہیں، تو وہ کسی کو بیڈ نیوز بھی سنائے گا تو اس طرح سے اس کا مائنڈ سیٹ بنائے گا کہ اسے لگے گا ہی نہیں کہ یہ ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے سو مینی گولز ان آ سنگل میسیج از ناٹ ایزی، کہ اتنے سارے گولز کو، اتنے سارے پوائنٹس کو ایک ہی میسیج میں ڈیلیور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یو کین میک بیڈ نیوز افیکٹو بائی، آپ اسے بھی افیکٹو بنائیں۔ کیسے؟ کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے آرگنائز یور میسیج ٹو میٹ یور ریڈرز نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز، کہ سب سے پہلے آپ نے میسیج کو جب آرگنائز کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ ریڈرز سے ملیں، اس کی نیڈز کے بارے میں جانیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں آپ جانیں، اس کے بعد آپ اپنا میسیج جو ہے وہ آرگنائز کریں۔ اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ کریٹ آڈینس سینٹرڈ ٹون، اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے کریٹ آڈینس سینٹرڈ ٹون، آپ نے سینٹرڈ ٹون بنانی ہے آڈینس کے لیے۔ وہ کیسے بنے گی؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اٹس ناٹ
what you say but how you say it. اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا رہے ہیں، کوئی بیڈ نیوز ہے یا گڈ نیوز ہے، لیکن اس سے ضرور میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح رہے ہیں، آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے، آپ کے مینرز کیا ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے، ماحول کیا ہے، یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسیپٹ دیٹ یور بیڈ نیوز ریپریزینٹس اے فرم ڈیسیژن۔ آپ نے یہ انشور کروانا ہے اپنے ریڈرز کو کہ یہ جو ڈیسیژن ہے یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری فرم کا، پوری ٹیم کا، ایک مینجمنٹ کا جو ہے وہ اوور آل ڈیسیژن ہے جو ہم نے آپ کو ایک بیڈ نیوز کی صورت میں بتایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے جی مینٹین یور گڈ ول، کہ آپ نے اپنی بھی گڈ ول کو خراب نہیں ہونا دینا، کہ آپ نے اگر آپ سے کوئی کسٹمر ناراض ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ بعد میں انٹرنیٹ پہ آپ کے خلاف کوئی بھی غلط کومنٹڈ اور بیڈ نیوز وغیرہ اپلوڈ کرنا شروع کر دے۔ آپ نے ہر کسی کے ساتھ اس طرح سے بات کرنی ہے کہ اسے لگے ہی نہ کہ یہ ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے گیو رسپیکٹ ٹو دا ریڈرز، کہ ہر کسی کو رسپیکٹ دیں، ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے انداز سے، اچھے ایٹیٹیوڈ سے، اچھے بیہیویئر سے بات کریں کہ ہر کوئی آپ سے بات کر کے متاثر ہو۔ ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پیئنگ اٹینشن ٹو دا آڈینس، کہ آڈینس کی جو اٹینشن ہے اسے کیپچر کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی طرف متوجہ کیسے کروانا ہے۔ تو اس کے لیے ہے 3 things for paying attention to the audience۔ وہ 3 things یہ ہیں: your attitude، positive words۔ بیسیکلی یہ دونوں الگ الگ ورڈز ہیں۔ your attitude تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور جو پازیٹیو ورڈنگ ہے کہ آپ نے نیگیٹو ورڈنگ سے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف پازیٹیو ورڈنگ ہی استعمال کرنی ہے۔ نیگیٹو میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کوئی بھی فقرہ ایسا نہیں لکھنا ہے کہ جس میں نو کا ورڈ آ رہا ہو۔ نو، ناٹ اور نیگیٹو ورڈز جو بھی ہیں یہ بہت ہی بیڈ امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ کے ریڈرز پہ۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے اوائڈ نیگیٹو ٹون۔ نیگیٹو ٹون کی آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نیگیٹو ٹون ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کویشچن بتا رہا ہے، آپ جب پریزنٹیشن دیتے ہیں تو کوئی آڈینس میں سے اٹھ کے آپ کو کوئی کویشچن کرتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ واٹ آر یو سیئنگ۔ تو اس میں کانٹ آ جاتا ہے، مطلب کہ کین ناٹ کا ورڈ آ گیا، یہ نیگیٹو ٹون ہے، تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پلیز کلیریفائی یور کویشچن۔ تو مطلب تو ایک ہی ہے، لیکن بات کرنے کا جو انداز ہے، جو مینر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ جو چینج ہو چکا ہے، تو اس سے سامنے والے پہ بہت ہی اچھا اثر پڑے گا۔ تو اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے یوز رسپیکٹفل لینگویج۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے کرنی ہے، بہت ہی اچھے الفاظ سے کرنی ہے، نیگیٹو ورڈنگ سے اوائڈ کرنا ہے، پازیٹیو ورڈنگ استعمال کرنی ہے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے، تو ہی آپ آڈینس کی جو اٹینشن ہے اسے کیپچر کر سکتے ہیں۔ لیکچر کے جو مین پوائنٹس تھے وہ صرف یہی تھے۔ ہمارے لیکچر کا اختتام ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔